شرکہ اور مشارکہ کی طرح مضاربہ بھی ایک پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ ارینجمنٹ اور کانٹریکٹ ہے۔ مضاربہ کیا ہے اور اس کی شرعیہ لیجیٹیمیسی کیا ہے، اس حوالے سے اس پریزنٹیشن میں ہم گفتگو کریں گے۔ مضاربہ is a partnership or a form of partnership in which the capital is provided by one person and labor, work, skill, expertise is provided by another person. A person who provides funds is called Rabbul Mal. He is the provider of the funds. And the person who contributes with his labor and work is called Mudarib. Rabbul Mal and Mudarib, fund provider and fund manager, they share profit and loss according to the agreed ratio. The profit is distributed between them according to the agreement. This may be 60-40, this may be 50-50, this may be 30-70. The loss is borne exclusively by the fund provider. The reason being that loss takes place or loss is effected on the capital. یعنی جہاں تک پروفٹ کی ڈسٹریبیوشن کا تعلق ہے وہ تو یہ ڈسٹریبیوشن ایگریمنٹ کے مطابق ہوگی کہ ممکن ہے کہ وہ آپ 50-50 کے تناسب سے یا ریشو سے یہ نفع دونوں کے درمیان تقسیم کریں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ تناسب 60 اور 40 کا ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ یہ تناسب 30 اور 70 کا ہو۔ جہاں تک نقصان کا تعلق ہے یہ نقصان صرف اور صرف رب المال فنڈ مینیجر برداشت کرے گا۔ مضارب کا یا ورکر کا یا فنڈ مینیجر کا اس میں نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان وہ ایفرٹ ہے، اس کی وہ لیبر ہے کہ وچ گوز انریمونریٹڈ، کہ جس کا اسے کوئی معاوضہ نہیں ملتا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ رب المال کا نقصان کیپٹل کی صورت میں، پروفٹ نہ ملنے کی صورت میں، اور مضارب کا جو نقصان ہے وہ اس کی لیبر کے انریمونریٹڈ رہنے کی صورت میں ہے۔ مضاربہ کا جواز ہمیں مختلف احادیث سے ملتا ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مضارب کے طور پر ان کے ساتھ بزنس کیا۔ ان کا جو سامان تجارت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر لے کر گئے، ٹریڈنگ کی، جو اس سے نفع کمایا وہ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقسیم ہوا۔ بہت ممکن ہے کہ یہ جو تناسب ہے یہ 50-50 کا ہو۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آرفنز کے جو کیپٹل یا کہ جو ان کا جو سامان ہوتا تھا اسے وہ مضاربت کی بنیاد پہ وہ اس میں وہ تجارت کرتے تھے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرفنز کے مضارب کے طور پر انہوں نے کچھ عرصے تک کام کیا۔ حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ذکر کیا کہ میں جب اپنا مال مضاربت کے طور پر کسی کو دیتا ہوں کہ وہ اس کے ساتھ ٹریڈ کرے تو میں چند شرائط اس پہ عائد کرتا ہوں کہ اس سے تم جانور نہیں خریدو گے، کوئی پیرشیبل چیز تم جو ہے وہ نہیں خریدو گے، اس کے ساتھ تم ایسی جگہ پہ ٹریول نہیں کرو گے کہ جو کہ رسکی ہو، یعنی جہاں پہ سیلاب آنے کا خدشہ ہو یا سمندر کا راستہ ہو۔ تو ان شرائط کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شرائط بالکل درست ہیں،
اور جو رب المال ہے یعنی جو کہ فنڈ پرووائڈر ہے وہ اس طرح کی شرائط عائد کر سکتا ہے۔ اس سے ہم یہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ جو مزاربہ کا کانٹریکٹ ہے وہ شریعت میں اسلامک لا میں جائز ہے، اور اس کی پریکٹس ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں کثرت کے ساتھ ہمیں ملتی ہے۔